अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहां से। कहानी वही पुरानी, एक और मंगल, एक और धरना और फिर वही बदतरीन क्रैकडाउन। लेकिन जेल में बंद इमरान खान से बहनों की मुलाकात होना थी और ना ही हुई। ये सबको पहले ही अच्छी तरह मालूम था, मगर इसके बावजूद सैकड़ों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये गुज़िश्ता रोज़ अडियाला जेल के बाहर जमा हुए, इमरान खान की बहनों से यकजहती का इजहार करते रहे, धरना दिया, फिर दिन बदला। लेकिन तारीख ने खुद को दोहराया और रात यही तकरीबन कोई 2 बजे के करीब एक बार फिर धरना दिए हुए कारकुनान पर वाटर कैनन का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, लाठी चार्ज हुआ, फिर वही गिरफ्तारियां और अहजारियां देखने को मिली। औरतों और बच्चों तक का ख्याल भी नहीं रखा गया। लेकिन यहाँ किसको परवाह है? फरमान जो था, जिसे पूरा अगर ना किया जाता तो फिर कौन इसे मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान कहता, जहाँ कहा जाता है कि शाह के वफादार वो शाह से भी 2 हाथ आगे हैं। अच्छा, इस क्रैकडाउन के दौरान मैं इमरान खान की बहन अलीमा खान को सुन रही थी, जो शदीद सर्दी में भीगी हुई हालत में इस्तेहकाम से खड़ी थी, और उनका कहना ये था कि औरतों, बच्चों और बुजुर्गों पर केमिकल डालकर पानी फेंका जा रहा है, लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, लेकिन आज़ादी की जंग में ये सब होता है। अल्लाह हमें इसका सिला आज़ादी की सूरत में देगा। फिर इस सूरत हाल में तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आइन की जानिब से भी बयान जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि यजीद की बैत नहीं करेंगे, हुसैनियत के काफिले पर यूं ही चलते रहेंगे। आज अडियाला जेल के बाहर जुल्म की एक और रात थी। फस्तायत की तमाम हदें पार हुई। हमशीरगान और अल्लामा राजा नासिर अब्बास पर पुलिस ने हमला किया, कारकुनान पर केमिकल ज़दा पानी फेंका, सरों पर डंडे बरसाए और गिरफ्तारियां की गईं। इसके बावजूद पुलिस कारकुनान के जज्बे के आगे पसपा हुई। अच्छा, ये तो हो गया रात का अहवाल जो मैंने हॉर्सेस माउथ आपके सामने रखा, लेकिन सवालात अब ये उठ रहे हैं कि किस कानून के तहत ये सब किया गया? क्या इमरान खान से मुलाकात पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी लगाने का कोई कानूनी हुक्म मौजूद है? तो जनाब, इसका जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं। ना तो अदालत की जानिब से ऐसा कहा गया है और ना ही जेल हुकाम की जानिब से ऐसा कोई तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। बस एक ज़बानी नादिर शाही हुक्म था, जिसका ऐलान कोई 2 हफ्ते पहले आपको याद है कि वज़रा की जानिब से किया गया था। अब किसके कहने पर यह हुक्म जारी किया गया और कौन इस पे अमल दरामद करवा रहा है? तो ये बात भी फिर किसी से ढकी छुपी तो नहीं है। किसने कहा था कि बस अब नो मोर, इमरान खान की सियासत ख़त्म? लेकिन क्या सियासत ताकत के इस्तेमाल से वैसे ख़त्म की जा सकती है या हो सकती है? हाँ, अलबत्ता इमरान खान के इंसानी हुकूक ख़त्म कर दिए गए हैं, और ये ऐसी हकीकत है जिसकी गवाही इस वक्त पूरी दुनिया दे रही है, लेकिन मौजूदा रजीम किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं दिखाई देती। जून 2024 में अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार रखने का कोई कानूनी जवाज़ नहीं, इस कैद का मकसद बज़ाहिर उनको सियासत से बाहर करना है। फिर सितंबर 2024 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि हमने एक वाज़ेह रुझान नोट किया है, इमरान खान के खिलाफ कानूनी निज़ाम को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उनको हिरासत में रखा जाए और उन्हें हर किस्म की सियासी सरगर्मियों से दूर रखा जाए। अच्छा, फिर चंद दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक और बयान सामने आया, जिसमें उनकी जेल जो कंडीशंस हैं उनको हाईलाइट किया गया। लेकिन मौजूदा रजीम के कान पर आपने देखा कि इससे जून तक नहीं रहेंगी, क्योंकि कहा यह जाता है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का मफाद मौजूदा रजीम से वाबस्ता है, जो आलमी ताकतों के कायम करदा वर्ल्ड ऑर्डर में इत्तेहादी के तौर पे उनके साथ खड़ी है। लेकिन तारीख हमें बताती है कि जब कहीं मफाद का टकराव आएगा ना, तो बैनुल अक़वामी इदारों की यही बातें मौजूदा रजीम के खिलाफ चार्जशीट भी बन जाएंगी। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि ये मौका आने से पहले ही कुछ होश के नाखून लिए जाएं? अब गुज़िश्ता रोज़ मैं जो वज़ीर इत्तलात हैं उनको सुन रही थी, मौसूफ अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के बारे में ये फरमा रहे थे कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, कौन सा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने बयान दे दिया है। अब आप ज़रा इससे हुकूमत की सोच का अंदाज़ा तो लगाइए कि इंसानी हुकूक के हवाले से मौजूदा रजीम की क्या पोजीशन है। चूँकि कहा यह जाता है कि ज़्यादा देर तक ऐसा चल नहीं सकता ना। इस हवाले से गुज़िश्ता 2 रोज़ में जो सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब हैं, उनकी 2 स्टोरीज़ शाया हुई हैं। तो ज़रा एक एक करके दोनों को ही देख लेते हैं। फिर आज शाया होने वाली स्टोरी में ये कहा गया है कि खामोश मफाहमत दोबारा शुरू हो गई है और गुफ्तगू का मरकज़ अडियाला के बजाय कोट लखपत जेल बन चुका है। अच्छा, इस हवाले से बाखबर ज़राए ने अंसार अब्बासी को ये बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी के एक ग्रुप ने एक मरतबा फिर खामोशी से मफाहमती कोशिशें
تیز کر دی ہیں، جن کا مقصد ملک میں سیاسی درجہ حرارت کم کرنا، بالخصوص فوجی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کشیدگی میں کمی لانا۔ کہا یہ گیا ہے کہ یہ تینوں رہنما ایک آفیسر اور حکومتی وزراء سے رابطے میں ہیں تاکہ پی ٹی آئی کے لیے کسی حد تک ریلیف حاصل کیا جا سکے اور بات چیت کی گنجائش نکل سکے۔ اچھا، اب اس آفیسر کو انورٹڈ کاماز میں لکھا گیا ہے، جس کا مقصد شاید بتانا یہ ہے کہ آفیسر کا تعلق کس محکمے سے ہے۔ ویسے اگر یہ کاماز نہ بھی لگائے جاتے نا تو بھی سب کو پتا تھا کہ یہاں محکمہ زراعت کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر، اس حوالے سے دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ ایک مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں کچھ اوورسیز پاکستانی بھی شامل ہیں، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر مفاہمتی کوشش کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ اوورسیز پاکستانی ملک میں $1 ارب تک سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں۔ منصوبہ یہ ہے کہ پہلے کوٹ لکھپت جیل میں قید رہنماؤں کی رہائی کی راہ ہموار کی جائے تاکہ پی ٹی آئی کی ایسی قیادت سامنے آئے جو زیادہ معتدل اور عملی رویہ اپنانے پر آمادہ ہو۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کوشش کا کیا نتیجہ نکلنا ہے، کیونکہ اگر منصوبہ یہ ہے کہ عمران خان جیل میں ہی رہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی متبادل قیادت سامنے لائی جائے تو مسئلہ پھر بھی حل تو نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے سیاسی استحکام کہا جاتا ہے کہ آنا وہ ذرا مشکل ہے۔ لیکن ایک بات غور طلب ضرور ہے، اور وہ یہ کہ اس مفاہمتی کوشش کے بدلے میں $1 ارب کی آفر دی گئی ہے، یعنی کہ کوشش کرنے والوں کو بھی موجودہ رجیم کی کمزوری کا ادراک ہے، کیونکہ ابھی تک معیشت سنبھل نہیں پائی اور حکومت اس وقت معاشی مسائل میں گھری ہوئی ہے، اور ہمارا جو گودی میڈیا ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فیض حمید کی سزا نے حکومت کو نئی زندگی دے دی ہے۔ بھئی ہم نے تو یہ پڑھا تھا کہ حکومت کو عوامی سپورٹ ہی نئی زندگی دے سکتی ہے، لیکن ذرا ڈھٹائی اور بے شرمی کی آپ انتہا دیکھیے کہ ڈھول پیٹ پیٹ کر بتا رہے ہیں کہ کہاں سے اس حکومت کو طاقت مل رہی ہے۔ خیر، جب سے فیض حمید کو سزا ہوئی ہے اب ایک بھیڑ چال شروع ہو گئی ہے۔ فیض حمید کے متاثرین ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس نے جیل میں ڈالا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے فیض حمید نے رشوت لی، تیسرا کوئی اور الزام لگا رہا ہے، اور یقیناً ایسا ہو سکتا ہے نا، لیکن میرا مقصد یہاں پہ ویسے کسی کو جھوٹا ثابت کرنا بالکل نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن یہ سب لوگ پہلے کہاں تھے؟ کیا فوجی ٹرائل کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہم موڈ دیکھیں گے اور پھر بات کریں گے کہ وہاں سے کیا فیصلہ آئے؟ اب فیض حمید گرا ہوا ہے تو سب آپ دیکھیں کہ اپنے اپنے حساب لے کر میدان میں آ گئے ہیں۔ اس حوالے سے میں وزیر اعظم کے ایک مشیر ہیں ان کو سن رہی تھی جن کا نام ہے حذیفہ رحمان، اور وہ موصوف یہ کہہ رہے تھے کہ نون لیگ کے ایک رہنما کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دینے کے لیے فیض حمید نے $50 کروڑ لیے۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ ملک سے بھاگنے کے لیے اتنی بڑی رقم آخر کون دے سکتا ہے، اور پھر اگر کسی کی کوئی کمزوری نہیں تھی تو اتنی بڑی رقم کیوں دی گئی؟ تو پتا چلا پھر کہ بات وزیر اعظم کے بیٹے سلمان شہباز کی ہو رہی ہے۔ اچھا، اسی طرح کہا گیا کہ ایک نون لیگی سینیٹر ہیں چودھری تنویر، ان سے فیض حمید نے $14 کروڑ لیے ہیں۔ تو بھائی لیے کیوں؟ اب اصولی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو غیر قانونی طور پہ رقم ہتھیانا یہ تو جرم ہے نا، اور اس کی مذمت بھی ہونی چاہیے، لیکن سوال تو یہ بنتا ہے کہ بھائی اتنا پیسہ آیا کہاں سے؟ اب اس پر مجھے 2 محاورے یاد آ رہے ہیں، ایک فیض حمید کے حوالے سے کہ مرے پر 100 درے، اور دوسرا اس کے مبینہ وکٹم کے حوالے سے کہ چور کو پڑ گئے مور۔ اب ان میں سے کون سا محاورہ کس صورتحال پر فٹ بیٹھتا ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اس لیے میں تو ایسے تمام متاثرین سے پھر یہی کہوں گی، اور خاص کر حکومتی لوگوں سے، کہ بجائے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کے نا آپ جائیں اور فیض حمید کے خلاف FIR درج کروائیں، غیر قانونی طور پہ ہتھیائی گئی ایک ایک پائی آپ وصول کریں۔ لیکن جناب اس معاملے پر آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ مکمل سناٹا ہے، سب خاموش ہیں۔ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا کوئی حکم نہیں آیا۔ اب تازہ ترین حکم کیا ہے؟ تو اس حوالے سے انصار عباسی صاحب کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جو کہ ایک خاص حوالے سے اہم ہے، جس کا ذکر میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں کیا تھا۔ میں نے سوال اٹھایا تھا کہ فیض حمید کے جرائم کو عمران خان سے جوڑنے کے لیے جنرل باجوہ کے پل کو کیسے بائی پاس کیا جا سکتا ہے، اور 9 مئی کے ثبوت وہ کہاں ہیں؟ یہ بھی کہا تھا کہ اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ انصار عباسی صاحب کی اگلی سٹوری میں آ جائے، تو اب لگتا یہ ہے کہ وہ جواب آ گیا ہے۔ اب انصار عباسی صاحب لکھتے ہیں کہ ISPR نے 9 مئی واقعات میں عمران خان اور فیض حمید کے گٹھ جوڑ کی کوئی بات نہیں کی،
جس کا دعویٰ خواجہ آصف اور عطا تارڑ سمیت دیگر حکومتی شخصیات کر رہی ہیں۔ مزید یہ کہ آئی ایس پی آر کے بیان میں عمران خان کا نام لیا گیا، نہ پاکستان تحریک انصاف کا ذکر کیا گیا اور نہ ہی 9 مئی کے تشدد کو براہ راست بیان سے جوڑا گیا۔ اسی طرح آئی ایس پی آر کے بیان میں کہیں بھی واضح طور پہ یہ نہیں کہا گیا کہ جنرل فیض کے اقدامات کا تعلق 9 مئی کے واقعات سے تھا۔ اچھا، پھر یہ ذکر کرتے ہوئے انصار عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے وزیر اطلاع سے درخواست کی کہ وہ آئی ایس پی آر کا کوئی ایسا بیان فراہم کرے جس میں 9 مئی کے پس منظر میں عمران فیض گٹھ جوڑ کا براہ راست ذکر ہو، تو وہ کوئی ایسی مثال پیش نہ کر سکے، جس پر سینئر صحافی نے پھر یہ سوال اٹھایا کہ حکومت کے سیاسی بیانیوں اور فوج کے سرکاری بیانات میں فرق اس سوال کو جنم دے رہا ہے کہ آیا 9 مئی کے پیچھے عمران فیض گٹھ جوڑ کا دعویٰ کسی باقاعدہ تحقیق یا دستاویزی شواہد پر مبنی ہے، یا پھر یہ وسیع تر سیاسی عدم استحکام کے الزامات سے اخذ کیا گیا ایک مفروضہ ہے۔ تو جناب، اب یہ ہے حقیقت کہ جس معاملے پر ہر روز ٹی وی پر بیٹھ کر اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ 9 مئی کے واقعات ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے، وہ سب مفروضوں پر مبنی افسانہ ہے۔ ویسے اگر شواہد ہوتے تو 9 مئی میں پاکستان تحریک انصاف رہنماؤں کو دی جانے والی جو سزائیں ہیں وہ ایک پولیس اہلکار کی کہانی کی بنیاد پر پھر کیوں انہیں سزائیں دی جاتی؟ جو یاد ہے نا کہ اس نے ایک پی ٹی آئی کے ایک اجلاس میں وہ میز کے نیچے بیٹھ کر سنی تھی، لیکن پھر وہ بھول گیا اور واقعے کے کئی دن بعد پھر اسے یاد آیا کہ ہاں کچھ سنا تھا، جس کی بنیاد پر پھر 9 مئی کی ایف آئی آر وہ درج کی گئی۔ اب ایسی رام لیلا پر اگر ریاست نے بیانیہ بنانا ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی عمران خان کو حراست میں رکھنے کے لیے کون سا کوئی قانونی فریم ورک چاہیے؟ فرمان ہی کافی ہے، جس پر عمل پیرا ہونے کے لیے پوری اسٹیٹ مشینری ہمہ وقت کہا جاتا ہے کہ تیار ہی رہتی ہے۔ اب انصار عباسی کی اس سٹوری کو جھٹلانے کے لیے حکومتی وزراء کی تو ہمت نہیں ہوئی، لیکن گزشتہ روز میں ایک اور تجزیہ کار کو سن رہی تھی جو عام طور پہ عمران خان کے خلاف انصار عباسی کے ساتھ ایک پیج پر ہی ہوتے ہیں، لیکن اس معاملے میں وہ وضاحتیں پیش کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ نہیں، 9 مئی کے واقعات میں آئی ایس پی آر نے فیض حمید کے کردار کی بات کی ہے، تو بھائی کی ہوگی، لیکن عمران خان تو 9 مئی کو حراست میں تھے نا۔ اگر ان کے فیض حمید سے رابطے کا کوئی ثبوت ہے تو سامنے لانا چاہیے، ہوا میں تیر کیوں چلا رہے ہیں؟ اب اس صورتحال پر مجھے پھر ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے جو ایسا بیانیہ بنانے والے پیروں اور ان کے مریدوں پر فٹ بیٹھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک پیر صاحب کو ان کے ایک مرید نے اپنے یہاں دعوت پہ بلایا، پیر صاحب اپنے جتھے کو لے کر اس کے گھر پہنچ گئے۔ جب وہ دسترخوان پر بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ سالن میں انڈے اور آلو رکھے ہوئے ہیں۔ پیر صاحب نے اپنے دل ہی دل میں سوچا کہ کمبخت نے چکن کی جگہ انڈے اور آلو کا سالن بنایا ہے، مگر اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے بڑے ادب سے انہوں نے پوچھا کہ انڈے کے والدین کہاں ہیں؟ تو مرید نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ حضرت یہ انڈے بیچارے یتیم ہیں۔ تو اب لگتا ہے کہ حکومت نے بھی بیانیے کا جو سالن بنایا تھا نا، اس میں ایسے ہی یتیم انڈے ڈالے تھے۔ اچھا، اس کا اندازہ مجھے اس بات سے بھی ہوا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے حکومت کے ڈائی ہارٹ سپورٹر سمجھے جانے والے کچھ تجزیہ کار بھی کچھ اکھڑے سے نظر آ رہے ہیں، اور حکومت کی کارکردگی پر انہوں نے بھی سوال اٹھانے شروع کر دیے ہیں۔ حالانکہ کچھ دن پہلے تک یہی لوگ موجودہ حالات کا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہرا رہے تھے، پی ٹی آئی کو عدم استحکام کی وجہ قرار دے رہے تھے، لیکن اب وہ بھی بول اٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے قرضے بڑھ گئے ہیں، مگر حکومت پاکستان تحریک انصاف کو غدار ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ تو اب اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کے حالات کچھ گڑبڑ ہیں، کیونکہ پتے ہوا دینے لگے ہیں۔ بھئی اب پتے بیچارے بھی کیا کریں؟ قرضوں کی مثال ہی آپ لے لینا کہ موجودہ حکومت کے ابتدائی 20 مہینوں کے دوران قرضوں میں 12,169 ارب روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، لیکن ان قرضوں کا استعمال کہاں ہوا ہے تو اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے اس دوران کوئی 3 درجن سے زائد ممالک کے دورے کیے، سرمایہ کاری کے وعدے ہوئے، مگر ڈھیلا بھی ابھی تک نہیں آیا۔ فیصلہ سازی کی حالت یہاں یہ ہے کہ ریونیو اکٹھا کرنے کی دھن میں ایف بی آر اندھا دھن اقدامات میں مصروف ہے۔ ابھی یہ 8 دسمبر کو ایف بی آر نے ایک ایس آر او جاری کیا ہے، جس کے تحت اسلام آباد میں پراپرٹی کے نئے ریٹ متعارف کروائے گئے۔ کئی سیکٹرز میں پراپرٹی کی قیمتیں کئی 100 گنا تک بڑھا دی گئیں تاکہ اضافی ٹیکس جمع ہو سکے۔ مثلا موجودہ سرکاری ریٹ پر F8 میں 500 گز کے گھر کی قیمت اگر 8 کروڑ بنتی ہے تو نئے ریٹ کے بعد یہ 25 کروڑ کر دی گئی ہے۔ کیوں؟
भाई क्योंकि इस रकम पर खरीदार और बेचने वाले से 2.5-3 करोड़ रुपए का टैक्स और ट्रांसफर फीस जो लेनी थी। अच्छा, जब एफबीआर ने ये कर दिया ना, तो बिजनेस कम्युनिटी में तो भूचाल आ गया कि इस रेट पर कारोबार कैसे होगा, जिसके बाद फिर गुज़िश्ता रोज़ एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसके ज़रिए जो पिछला नोटिफिकेशन था उसे मुअत्तल कर दिया गया और इसमें कहा गया कि इस हवाले से स्टेक होल्डर्स के एतराज़ात दुरुस्त पाए गए हैं, लिहाजा अब नए सिरे से वैल्यूएशन की जाएगी। अब आप देखेंगे ये हाल है हुकूमती इदारों का कि किस तरह सोचे समझे बगैर फैसला साजी होती है, चूँकि पीछे से हुक्म है कि हमारी अय्याशी के लिए भरो खजाना, चाहे लोगों का कारोबार वो भाड़ में जाए। चलें खैर आगे बढ़ते हैं और इंडिया की बात ज़रा कर लेते हैं, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ बिहार के वज़ीर आला ने एक मुसलमान खातून के चेहरे से ज़बरदस्ती हिजाब नीचे कर दिया। अच्छा, वायरल वीडियो में इसमें देखा जा सकता है कि वज़ीर आला पहले खातून को इशारा करता रहा कि वो अपना हिजाब हटाए और खातून के रद्द-ए-अमल से पहले ही खुद हाथ बढ़ाकर हिजाब नीचे कर देता है, जिससे जाहिर है कि उस खातून का चेहरा वो नुमायां हो जाता है। हालांकि इस दौरान साथ खड़े नायब वज़ीर आला ने रोकने की कोशिश की, वो भी देखा जा सकता है, लेकिन तब तक ये वाक़या पेश आ चुका था। अब बताइए कि रियासती सतह पर इससे बढ़कर बेशर्मी और बेगैरती की इंतहा वो क्या हो सकती है। अब देखा जाए तो बिहार के वज़ीर आला ने मुस्लिम खातून के चेहरे से नकाब नहीं उतारा, बल्कि उसने इंडिया के मकरू चेहरे को बेनकाब किया है, जो करोड़ों खवातीन की बेहुरमती से लथड़ा हुआ है। अब ये कोई मामूली वाक़या नहीं था, ये एक ताकत का इजहार था। ये एक मुसलमान औरत को उसकी जगह याद दिलाने की कोशिश थी कि बिहार के वज़ीर आला ने जब एक मुस्लिम खातून का नकाब उतारा तो उसने सिर्फ एक कपड़ा नहीं हटाया, उसने औरत की मर्जी, उसके ईमान और उसकी इज्जत पर हमला किया, और ये खुली बदमाशी थी। रियासती ताकत के गुरूर में की गई एक हरकत जो चीख चीख कर ये बता रही थी कि तुम महफूज नहीं हो, ना तुम्हारा अकीदा और ना तुम्हारा जिस्म, और यही है आज का असल भारत। जी, ये है आज का महान भारत, जहां मुसलमान औरत को पहले निशाना बनाया जाता है और फिर कहा जाता है कि ये सब तो मामूल था। सवाल ये है कि कौन सा कानून, कौन सा आइन किसी वज़ीर आला को ये हक देता है कि वो एक औरत को सबके सामने बेनकाब करे। ये सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी नहीं, ये नस्ली गुरूर, मजहबी नफरत और पिदरशाही का इम्तिजाज है। और सबसे खौफनाक बात, वो खामोशी जो मीडिया ने इख्तियार की, वो खामोशी जो दानिश्वरों ने ओढ़ ली, वो खामोशी जो जालिम को मजीद बेखौफ बना देती है। आज नकाब उतारा गया है, कल शनाख्त उतारी जाएगी। ये वाक़या एक सवाल नहीं है, ये एक दाग है भारतीय जमहूरियत पर, भारतीय समाज पर और उन सब पर जो ये सब देख कर भी चुप हैं, खामोश हैं। लेकिन इन बेशर्मों और ढिठाई के मारों की क्या बात की जाए, जो कल तक ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि सिडनी में दहशतगर्दी करने वाला पाकिस्तानी है, लेकिन फिर जनाब जब हकीकत सामने आई तो वो भी इंडियन ही निकला। आप सब अपना ख्याल रखिए और अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।